أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم شهداء على الناس فيكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى ثمن ربك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. ولكل وجهة ووليا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوسرے پارے کے پہلے دو رکوع کی تلاوت کا شرط کا حساب نے حاصل کیا ہے. ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پیش کریں. نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد كما صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. آغاز ہی میں ترجمے سے بھی پہلے میں عرض کروں ان دو
رسوموں کے اندر جن عنوانات پر احادیث تجیبات بخاری شریف سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، ان کا تعلق بنیادی طور پر تحویل قبلہ کے ساتھ ہے، کیونکہ آغاز ہی اس سپارے کا تحویل قبلہ کی تبدیلی سے متعلق آیات سے ہوا ہے۔ تو تحویل قبلہ سے متعلق علماء رسول پاک علیہ السلام کا رویہ کیا رہا، یہ ہے ایک عنوان۔ دوسرا عنوان یہ امت وقت ہے، اور یہ امت گواہ امت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اگلی پچھلی امتوں پر گواہ ہوں گے۔ اس پر آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی جائے گی۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تیسرا عنوان یعرفون ابناءہم، کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ کہیں گے کچھ عقل کے ہلکے لوگ کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ فرمائیے مشرق اور مغرب تک اللہ ہی کے ہیں، وہی ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم محبت والوں اور بھولنے والوں سب پر گواہ ہو جاؤ، اور ہو جائے رسول معظم تم پر گواہ و نگہبان۔ اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے کہ دیکھیں ہم کہ کون پیچھے چلتا ہی رہتا ہے رسول کے، اور کون ہے وہ جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ ان آیات پر توجہ رکھیے گا۔ امام بخاری علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تو دیکھیں گے بھی سنیں گے۔ یہ بات بڑی طرح کی، لیکن ان کے لیے نہیں جن اللہ نے ہدایت بخشی، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دیں۔ یقین رکھیے کہ اللہ لوگوں کے حق میں نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو آسمان میں بار بار پھیرنا دیکھ رہے ہیں، ہاں ضروری پھیرنے کہ آپ اس قبلہ کی طرف جدھر آپ راضی ہوں گے۔ راضی رہو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرو، اور یقین رکھو کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تو خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے قبر نہیں کچھ سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ان ساری آیتیں ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے پیروی نہیں کریں گے آپ کی قبلہ کی، ان کی حالت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے قبلہ کے تابع ہو جائیں قاری قرآن، اور اگر تم نے ان کے خواہشات کی پیروی شروع کر دی بات اس سے کہ آج کا تمہارے پاس ہے تو یقیناً تو ظالموں سے ہوگا، اور لوگ جنہیں ہم نے کتاب کی وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا رہے گا، اور ایسا وہ جان بوجھ کر کریں گے۔ یہ حق کے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا ان میں سے نہ ہو جانا جو شک کی کرتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کی توجہ کے لیے ایک مرکز ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تو کیا دیر ہے نیکیوں میں دوسروں سے آگے آگے رہو، آگے آگے رہو، تم کہیں بھی ہوئے تو اللہ تم سب کو اٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اور آپ ادھر سے بھی ایک بات کریں، اپنا چہرہ مسجد حرام یہ کی طرف پھیرے رکھیں، اور یقیناً یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں سے آپ مسجد حرام سے نکلیں تو کبھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب، اور تم سب بھی جہاں کو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی طرح، تاکہ لوگ تم پر خام کا اعتراض نہ کریں سوائے ان کے جو اندھیروں میں گر گئے ہوں، ان سے جو تم ڈرو ہی نہ، اور مجھ سے ڈرتے رہو کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور تم بھی رائے ہدایت پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تم پر انعام کیا کہ بیٹا ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول پڑھ پڑھ کر سناتا تمہیں ہماری آیتیں، اور بات کرتا ہے تمہیں، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ باتیں جنہیں تم جانتے تک نہ تھے۔ تو خوب ذکر کرو میرا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور شکر ادا کرو میرا، اور کبھی بھی
کو نہ کرنا، یہاں تک آپ نے تلاوت تمام فرمائی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 بنیادی عنوانات ہیں جن پر آپ کی توجہ میں امام بخاری علیہ رحمہ جو حافظ طیبات پیش کرتے ہیں اس کو تمام فرمائیے گا۔ اور امام بخاری نے خود یہ بات مانگا ہے، باب قول تعالی سيقول السفهاء من الناس بما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، یہاں قریب اس عمل کے حل کے لوگ کہیں گے کہ کس نے پھیر کیا انہیں اس قبلہ سے جس پر ہوتے ہیں۔ امام مالک حضرت برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الى بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت فانه صلى او صلاها صلاة عنه وصلى معه قام۔ یہ مشہور بات ہے کہ آپ احمد علیہ السلام 16 ماہ یا 17 ماہ ہجرت کرنے کے بعد بھی جس وقت نماز ادا فرماتے تو رکن اندر بیت المقدس کی طرف فرماتے، اور لیکن دل میں یہ حاجت اور خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف بنا دیا جائے۔ تفسیر مصری میں ماشاء اللہ کرتی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کر دیا جائے، کہ میرے ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعبیر کیا۔ جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ قرب والے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر سکتا، آپ خود اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور آپ بار بار نماز میں آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ زور کی نماز 2 رکعت پڑھی تھی کہ پہلی اتر آئی، جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ آپ ادھر سے اپنا رخ جو ہے وہ جنوب سے شمال کی طرف پھیر لیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام 3 رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنا رخ انور وہ پھیر دیا، اور آپ کے پیچھے آپ کے تمام غلاموں نے بھی بن پوچھے بن دیکھے جیسے حضور پھر وہ بھی سارے کے سارے سبیں توڑ کر دوبارہ پھر سے حضور کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ رب کہتے ہیں کہ میں نے یہ قبلہ بدلنے کا حکم نماز میں کیا یقین ہے، ان میں یس والی مہارا کافی بھائی مجھے پتا چل جائے کہ میرے مصطفیٰ کے احکامات پر اور سنت پر عمل کرنے والا کون ہے، چاہتے لوگوں کو پتا لگتا ہے۔ لیکن حضرت برا جو کہتے ہیں وہ سنے اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھے تھے پاپا من كان صلى معه وقضى على اهل المسجد فهم راكعون قال اشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكه فناروا تراهم قبل الليل وكان الذي مات على القبلة قبل ان تحفر قبل البيت رجال قادرون النبي قال قول بهم فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم۔ مطلب کہتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ کر چلا تھا اور وہاں آگے کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک دوسری مسجد میں مسلمان جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے آواز دے کر اس کا قسم اللہ کی میں نے نماز پڑھی ہے حضور کے ساتھ، اور حضور نے اپنا چہرہ جو ہے وہ مکہ کی طرف پھیر دیا ہے بیت اللہ کی طرف۔ ان لوگوں نے آواز سنی پر کان میں پڑی کہ حضور نے مکہ شریف کی طرف اپنا رخ پھیر دیا ہے۔ یہ گزرنے والے نے آواز دے کر کہا۔ امام بخاری کہتے ہیں صحابہ کی کتاب کا حالت یہ تھا کہ امام کی پھر کیا مختلف بھی کر گیا، یہ سارے کے سارے حالت نماز میں انسان نے اپنے چہرے جائے اور بیت المقدس میں بیت اللہ شریف کی طرف کر دیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے کہا کہ اچھا وہ 17 مہینے جو ہے تم نمازیں پڑھتے رہو ہمارے قبلہ بیت المقدس کی طرف، اور بہت سارے مسلمان تو وہ دنیا سے اٹھ بھی گئے کہ اس کی ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف نہیں، تو پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی نماز ادھر ادھر کی نہیں ہے، جس نے بھی مصطفیٰ کی کتاب میں پڑھی اللہ کو قبول ہے۔ اصل بات تو انسان نہیں ہے، جس نے بھی حضور کی کتاب میں پڑھی ہے وہ نماز قبول ہے۔ اگلا قول اور یہ معنی کا مخالف بات ہے اس آیت پر
کہ ہم نے اپنے بنایا امت وسط تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور میرا رسول تم سب پر وہ گواہ ہو جائے۔ اس میں کیا گواہی کرتے ہیں کہ نبی پاک نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا فیقول اور کہیں گے لبیک وسعدیک یا ربی میں حاضر ہوں فیقول فرشتے کا حل پر نفسا کیا جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا آپ نے کام تک پہنچا دیا فیقول نعم حضرت نوح علیہ السلام نے آپ پہنچا دیا پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا حل پر لگا ہو کیا پیغام تم تک پہنچا دیا گیا تھا کیا حضرت نوح نے پیغام یہ صحیح پہنچانی تھی فیقول تو وہ کہیں گے ماں عطا نہیں نبی اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہمارے پاس کوئی آنا کرنے والا کوئی تقریر نہیں آیا جس طرح یہ بات ہوگی اور قوم حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کر دے گی فیقول میں کیا چلوں کا تو پھر اللہ العالمین کہے گا کہ اے نوح کیا تیری کوئی گواہی دینے والا ہے تیری کوئی گواہی نہیں دینے والا ہے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا آپ نے پیغام دے دیا تھا محمد اگر تو کہیں گے کہ اللہ تیرا محبوب ہے وہ میری گواہی دے گا میرا محبوب تیری میری گواہی دے گا اور تیرے محبوب کی جو امت ہے وہ بھی گواہی دے گی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا بتا شہرونا تو حضور کے جو غلام ہے حضور کی امت کے لوگ وہ گواہی دیں گے یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا رسول علیکم شہیدا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس امت کی بھی کیا شان ہے اور اس امت کی اپنی شان تو کچھ نہیں ہے اس کو جو بھی شان ملی ہے حضور کی نسبت سے تو ملی ہے یہ کہانے جو قیامت ہمارے دن ہوگی ہم نے کون سا کوئی ایسا کمال کیا ہے ہم نے کون سی ایسی کوٹی ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقتوں کے گواہ بن جائیں اصل میں یہ سب مصطفیٰ کی نسبت کر سکتا ہے یہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور پھر قرآن کا بیان رسول علیکم شہیدا تم سب پر رسول گواہ بن جائے گا یہ جو حضور کی امت ہے یہ انبیاء پر گواہ ہوگی باقی امتوں پر گواہ ہوگی اور کہا کہ جو میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ تم سب پر گواہ ہو جائیں گے اس پر شاہ حضرت محمد سے دیکھ لی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ رسول تم پر گواہی دے گا یہ اس لیے گواہی دیں گے کیونکہ شاہ حضرت محمد سے دیکھ لی کا جملہ ہے یہ کسی چھوٹے محدث کا نہیں ہے کسی معمولی درجے کے بندے کا نہیں ہے شاہ حضرت محمد سے دیکھ لی کہتے ہیں کیونکہ نبی پاک جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو حتیٰ کہ تمہارے اخلاص کو تمہارے نفاق کو اللہ نے یہ سب کچھ مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے نا اس لیے نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن تک کی گواہی دیں گے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ پہچانتے ہیں جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو ویسے تو خیر اس پر جس دفعہ سارا کرتا آپ کو زیادہ تر حصہ بخاری شریف کے ساتھ ہی ہم نے جوڑ دیا ہے اس لیے ادھر کہیں اور سے حوالہ کم آپ کی خدمت میں ہے جیسا لیکن حضرت عبداللہ بن سلام جن کا یہ ذکر ہے جن کا ذکر کل کے بارے میں بھی تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قسم ہے کہ ہم یہ جو ہے یعنی پورا ابناؤ یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہم حضور نبی پاک علیہ السلام کو اپنے سگے بیٹے سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں اور کسی نے کہا تھا کہ کیسے جانتے ہو کہا تھا کہ ہم جس وقت قرآن پڑھتے ہیں تو حضور کی ساری نشانیاں دیکھ کر حضور سے نظر آتی ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا رسول اللہ یہ اللہ کا رسول ہے لیکن مجھے اللہ کی کتاب پر اور اس پاک کے چہرے پر اتنا اعتماد مجھے اپنے بیٹے کی ماں پر نہیں ہے اتنا اعتماد اور اعتبار مجھے کائنات میں کسی اور پر نہیں ہے چاہے وہ میری بیوی ہے چاہے وہ میرے بچوں کی ماں ہے لیکن جتنا اعتماد اور اعتماد
کہ اللہ کی کتاب پر اور مصطفیٰ کے چہرے پر ہے، اتنا اعتبار سے کسی اور پر نہیں ہو سکتا. یعنی کون ابراہم اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان رجل جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم رمى زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة في شأن الرجل فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجل فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احد يده على آية الرجل. نبی پاک کا یہودیہ اور کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت نے وہ بدکاری کی ہے. اب بتائیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. نبی پاک نے بتایا تورات میں کیا ہے، تو انہیں کا تورات میں تو یہ ہے کہ انہیں رسوا کیا جائے، انہیں کوڑے مارنے ہیں. حضرت اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں، اور تورات میں تو زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے رجم کرنا کی سزا ہے. اور اگر تم سچے تو تورات کیا واقع پڑھو، اور جس کو تورات لے آئے تو انہوں نے پڑھنا شروع کی تو ایک ان میں سے یہودی نے اس آیت پر ہاتھ رکھ لیا جو آیت کے رجم تھی، اس پر ہاتھ رکھ لیا اور اس سے پہلے تلاوت کر دی. عبداللہ بن سلام اپنا ہاتھ اٹھا، عبداللہ بن سلام کا اپنا ہاتھ اٹھا، اتنے بڑے چوٹی کے عالم سے اپنا ہاتھ اٹھا اور طرف آیا تو پہلا پیا آیا تو رج، ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کے نیچے کیا تھا؟ آیت رج تھی. فقال صدق یا محمد فيها آية الرجم فيها آية الرجم فأمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله رأيت الرجل يجري على المرأة يقيها الحجارة. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے انہیں رجم کر دیا گیا. یہاں پر بھی دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پہلوں کی عزتوں کے محافظ بھی، پہلی کتابوں کے محافظ بھی، پہلی کتابوں کی مہمن کتاب یہ کتاب الوحی ہے، پہلے رسولوں کی تعلیمات کے محافظ بھی، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس الاکبر ہے. اس کے بعد آگے تلاوت سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما
دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جو دو رکوع تلاوت کیے گئے ان دو رکوع کے اندر یہ مبشر الصابرین ایک یہ عنوان ہے جس پر حدیث پاک آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عزیز پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا. صفا و مروہ کی سعی یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات ان الذین یکتمون اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان فضیلت علم ان کو ذرا دھیان میں رکھیے گا. اور اس کے بعد آخری بات اور یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. یہ چار مختلف حوالہ جات ہیں جن پر حدیث پاک پیش کی جائیں گی. پہلے ترجمہ سماعت فرمایا ہے ایمان والوں مدد لیا کرو صبر اور نماز سے. پکی بات ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور نہ کہا کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو وہ مردہ ہیں بلکہ کہا کرو کہ وہ زندہ ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کی زندگی تمہارے شعور سے بلند ہے. اور ہم ضرور دکھائیں گے تمہیں کچھ خوف کو خطر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پروں کے نقصان میں مبتلا کر کے. اور خوشخبری سنائی ان سب والوں کو کہ جب ان پر انہیں مصیبت پڑے گی وہ پکار اٹھیں گے ہم تو ہے ہی اللہ کے لیے، ہم تو ہے ہی اللہ کے لیے. اور انہیں یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی ان کے رب کی طرف سے بار بار تعریف ہوتی ہے اور انہیں رحمت ملتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو راست رو ہیں. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا اس کے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان چکر کاٹے. اور جس نے خوشی سے نیکی کی تو بے شک اللہ اجر دینے والا اور خوب جاننے والا ہے. یقین رکھیے کہ وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ روشن دلیلوں اور واضح ہدایات کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے انہیں خوب وضاحت سے کتاب میں بیان کر دیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. اور جو بھی لعنت کرنے والے ہیں اور ان پر لعنت ہی کرتے رہتے ہیں. ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح میں لگے رہے اور وضوء حق کرتے رہے یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ مجھے ان کی توبہ قبول ہوگی. اور میں وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی پھٹکار اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے. ہمیشہ اسی میں رہیں گے. نئی تبدیل کی جائے گی ان کے عذاب میں اور انہیں مہلت دی جائے گی. اور معبود ہمارا معبود ایک ہی ہے، کوئی معبود نہیں مگر کوئی بڑی مہربانیوں والا بے حد رحم فرمانے والا. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف اور ان جہازوں میں جو تنکر ہیں وہ چیزیں لے کر چلتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں. اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے اتارا اور اس سے زمین کو مرور نے مرغنی کے باندان کی بیکار زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور بتا دیے اور وہاں پہ چلنے ہیں. اور ان باتوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو عقل استعمال کرتی رہتی ہے. ایمان آفرین نشانیاں ہیں. ہم لوگ عقل استعمال کرتے تو ہیں لیکن تدبر جس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں تدبر کیا جائے اور دیکھا جائے. شاید ایسا ہمارے یہاں اس کا رواج
جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں دعوت دیتا ہے کہ فطرت میں جو جمال آفرین نظارے ارد گرد بکھیرے ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ انسان کو اندھا نہیں بنا رہنا چاہیے کہ وہ چاند کی چاندنی دیکھا اس کے دل پر سبحان اللہ کی کیفیت کی تعریف نہ ہو، کھلتا گلاب دیکھ کر اسے مصطفیٰ کریم کا پسینہ یاد نہ آئے، اسے کسی پرندے کی خوبصورت آواز میں نغمہ سن کر اس کے دل کے اپنے اندر محبت کی کوئی تار وہ ہل نہ جائے۔ میں قرآن مجید کہتا ہے کہ بندے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، ان ستاروں کو دیکھو، اس چاند کو دیکھو، اس سورج کو دیکھو، اس دریا کو دیکھو، اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو دیکھو کہ مشتاق جان کو کیسے تروتازہ کر دینے والے ہیں۔ قرآن مجید دعوت فکر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے رہتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوتے ہیں وہ حد سے بڑھ کر اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کاش اندھیرے بچانے والے ایک ہی دیتے، جب وہ عذاب دے کر مان جائیں گے کہ اوپر ساری تو اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ کا عذاب صاف ہے۔ ذرا ذہن میں لاؤ وہ کیفیت جبکہ ظاہر کرنے کے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان سے جو ان کی غلامی کیا کرتے تھے، عذاب تو وہ دیکھیں گے ہی، لیکن ان کی حسرتوں کا حال کے سارے اسباب بھی منقطع ہو جائیں گے۔ اور جب دعویداری کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ موقع ملتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے ہم سے یہ روٹے پھرتے ہیں۔ نہیں، اللہ انہیں ان کے اعمال باعث حسرت بنا کر دکھائے گا اور نہیں ہوں گے وہ کہ نکلنے والے ہوں گے آپ سے۔ آئیے امام بخاری شریف کیا فرماتے ہیں؟ اور شریف کافرین خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ اور اس پر امام بخاری رفع نقل کرتے ہیں ماہر الناس مسلم یودا وفا له ثلاث لم يبلغ الحلم الا ادخله الله الجنہ بفضل رحمته اياهم۔ ابھی بات نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 ایسی بچے انتقال کر جائیں تو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے مسلمان بچے کے باپ اور ماں دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ابھی حدیث پاک بھی اسی سے متعلق ہے۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں ان النساء للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جعل لنا یوما فوہذا منا، اور ایک دن ہمیں بھی وعد اور نصیحت فرمایا کریں۔ تو نبی پاک نے وعد فرمایا، اس کا ارشاد فرمایا امرأة قال لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس عورت تو تینوں اور جو ہے اس کے جہنم سے پناہ بچ جاتے ہیں۔ ایک نے عرض کیا اگر کسی کے 2 سنن پاک میں 2 پر بھی یہی اجر ہے اور یہ 2 بچے اسے جہنم کی آگ سے بچانے والے ہوں گے۔ بشر صابرین، صبر کرو اور یہ سر پر ہاتھ ڈالنا، گریبان مارنا اور اپنے کالوں پر تھپڑ مارنا یہ صبر کے مظاہرے نہیں ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا لَيْسَ مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا طریقہ ہم سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس پر کوئی ہم ٹوٹ پڑے اور وہ اپنا استاد پیٹنا شروع کر دے، اپنا گریبان اڑ لے۔ یہ ساری باتیں تو جاہلیت کی باتیں ہیں، اور جو جاہلیت کا کام کرے اس کا مصطفیٰ کریم سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قربان اور سلام، اسی لیے سلام امام زین العابدین کو، امام سجاد کو، اسی لیے سلام حضرت بی بی پاک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالی کرام میں جتنا غم ان پر ٹوٹا، اور لیکن کوئی ایک کمزور سی روایت کی کمزور سے کمزور تاریخی حوالہ بھی ایسا بتائے ہوتے جب امام زین العابدین نے اپنا گریبان چاک کیا ہو، آپ کو آؤ بکا
تو دکھائی دے گی، لیکن اس میں بھی صبر دکھائی دے گا. آپ کو بہتے ہوئے عشق دکھائی دیں گے، لیکن اس میں بھی رضا کی کیفیت دکھائی دے گی. آپ کو شام کے قید خانے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناز کا قصیدہ دکھائی دے گا. اس میں حضور سے استغاثہ بھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی ہے، لیکن آپ کو کہیں پر ایسا دکھائی نہیں دے گا کہ بے صبری کا مظاہرہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ آل رسول تو ہے ہی قرآن کے ساتھ، اور جب قرآن کے بعد جو صبر کرے گا وہی اسی کے لیے بشارت ہے. یہ جو رسول کی اولاد ہے، جو نبی محترم نبی محتشم علیہ السلام کی آل ہے، اس نے کبھی بھی اس کے بعد بھی چاہے امیہ کا دور ہے، عباس کا دور ہو، آل رسول پر تو ہمیشہ ظلم توڑے گئے ہیں، لیکن آل رسول نے بھی صبر کی تاریخ میں وہ ایسی داستان رقم کی ہے کہ جس کو تعلق کسی اور خاندان میں متراش نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اہل بیت صاحب کو ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اہل بیت کا طریقہ اختیار کرنا، جو انہوں نے سکھایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اگر کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے، چکر لگائے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس کے بارے میں حضرت عروہ کہتے ہیں صحابہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے ام المؤمنین سے پوچھا کہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر صفا مروہ کی صحیح کریں، تو آپ نے جواب میں کہا جو رام اللہ یعقوب علیہ السلام والمروہ قال کسنا قلت یا ابن ان هذه لو كانت كما أفضلتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتخفف بهما ولكنها أنزلت بالألقاب كانوا قبل أن يسلموا يهلون لبنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرر أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. حضرت المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، مختصر سے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ انصار کے بارے میں ہوئی، کیونکہ انصار اس وقت اسلام قبول کرنے سے پہلے بیت اللہ شریف کی زیارت ہو جاتے تو جو احرام ہے وہ جو دیوی منات ہے اس کے نام کا باندھتے اور اس کے نام کی آوازیں بلند کر دیں، اور جس وقت اسلام قبول کر لیا تو اب انہیں اپنے دل میں ایک شبہ کی محسوس ہونے لگ گئی کہ اب بھی ہم کیا جو ہے ایک صفا اور مروہ، کیونکہ ادھر تو ادھر تو بت ہوتے تھے، کیا اب بھی ہم جو ہے اس کے درمیان صحیح کریں. تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ اگر کہ وہاں پر منات کا بت رکھا گیا تھا اور یہ رکھا بھی ہوا ہے تو میں یہ نہ دیکھو تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشانات دیکھو، میرے حضور کے قدموں کے نشانات دیکھو، میرے خلیل کے قدموں کے نشانات دیکھو، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشانات کو دیکھو. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ صفا اور مروہ کی صحیح کریں. حضرت ام المؤمنین کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اس لیے اس کو تعلق نہیں کیا جا سکتا. اسی پر ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اس پر قلت لانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ كنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ کیا آپ صفا اور مروہ کی صحیح کو برا سمجھتے تھے؟ میں کہا کہ ہاں آپ صفا اور مروہ کی صحیح کو برا سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہ جاہلیت کا نشان تھا، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اگر وہ پتھر جہاں پر حضرت خلیل کے قدم لگے ہوں، حضرت اما حاجرہ علیہ السلام کے قدم لگے ہوں، اگر وہ پتھر وہ پہاڑیاں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں تو مصطفیٰ کے اپنے قدم کیا اللہ کی نشانیاں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کیا پھر مدینہ طیبہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ اور اسی طرح حاصل کیا آپ آگے سمجھ سکتے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں. ایک نظر
وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں قرآن حدیث میں، ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، یہ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن حدیث میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی نا، یہ والی ان الذین یکتمون اور استغفر، اگر یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث کی بیان نہ کرتا، اگر یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی ایک، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ اتنا زیادہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں بڑھ گئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جو چھپاتا ہے، جو اللہ کے رسول کی باتوں کو چھپاتا ہے اس پر لعنت ہے۔ میں اس ڈر اور خوف سے جو میں نے وہ سبق قریب سے سیکھا ہے میں بتاتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بتاتا۔ آپ کہتے ہیں ان الناس یقولون انزل ابو ہریرہ ولولا آیتان فی کتاب اللہ لأحسنتم حدیثا ثم يقول ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی اور ان اخواننا من المہاجرین کان یشملهم الصدق بالانفاق وان اخواننا من الانصار کان یشملهم العمل فی اموالهم۔ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو مہاجر تھے وہ بازاروں میں تجارت میں مصروف رہتے تھے، جو ہمارے بھائی انصاری تھے وہ اپنے مال جائیداد کی نگرانی اور اس میں مشغول رہتے تھے۔ فإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع البطن ويأخذ ما لا يأخذ ويأخذ ما لا يأخذ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک محض تھا کہ جسے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، جسے پیٹ بھرنے کے علاوہ اور کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں ہوتا تھا، جس وقت دوسرے نہیں ہوتے تھے میں اس وقت بھی حضور کی بارگاہ میں ہوتا تھا، اور اس لیے میں وہ باتیں بھی یاد کر لیتا تھا جو باقی یاد نہیں کر سکتے تھے۔ آگے چلیں تو یہ اصل میں حدیث پاک کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فضیلت ایک پر ہے۔ یقولون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث واللہ الموعد ويقولون ما للمهاجرين والانصار لا يحدثون الا احاديث فان اخوتي من المهاجرين كان يشملهم الصدق بالاسماء وان اخوتي من الانصار كان يشملهم عمل الاموال وكنت انظر عن مسكينا، میں ایک مسکین بندہ تھا، ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على میری بطن، پیٹ بھرنے کے بعد میں تو حضور کی ذات پر چپتا رہتا تھا، وانظر حين يغيب، تو میں اس وقت بھی موجود ہوتا جب دوسرے غیر حاضر ہوتے، اور میں یاد کر لیتا جو دوسرے بلا دیتے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کو کریں، وہ کہتے ایک دن حضور نے کہا، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ حضور نے ایک دن کہا نہیں یا رسول اللہ احد منکم صلوا حتى اخذ الى قالتي حالي ثم يرجع الى قدري فينتهي مقالتي شيئا ابدا۔ حضور نے کہا کہ تمہیں سے جو بندہ اپنے کپڑے کو بچھا دے، کپڑے کو بچاتے جب تک میری بات مکمل نہیں ہوتی، اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیں تو وہ کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولے گا۔ تو کہتے ہیں ليس عليك ثوب غير حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جاء عنها الى صدري، میرے پاس بس جو میرے اوپر ایک چادر تھی میں نے وہ بھی بچھا دی، اور جب تک حضور کی بات مکمل نہیں ہوئی، جب حضور نے بات مکمل کر دی تو میں نے یوں سینے سے لگا دیا، میں نے اسلام سے دعوت کے ساتھ سے میں لگا دیا۔ تو وہی قسم ہے اللہ کی بعثہ بالحق، قسم اس کی جس نے حق کے ساتھ بھیجا، قالت اس میں مقالتی دل کا الى یوم ھذا، جب سے یہ واقعہ ہوا قسم اللہ کی حضور کی ایک بات بھی نہیں بولا، ایک بات بھی نہیں بولا۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس کے بعد آپ تلاوت سنیں گے کہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت۔ تو اس بار نبی پاک نے فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ وقلت اخرى، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار، وقلت انا من مات وهو لا يدعو لله دخل الجنہ۔ نبی پاک نے کلمہ ارشاد فرمایا، اور میں نے ایک اور بات کہی،
آپ نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے تو اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو جہنم میں جاتا ہے. اور میں نے یہ کہا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو وہ جنت میں جاتا ہے. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لكم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعو بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جزاك الله.
2 رکوع کی تلاوت سننے کا اور سماعت کرنے کا شرط اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے ایک طویل جو آخری آیات ہیں جن میں وصیت کے حوالے سے کچھ احکامات دیے گئے ہیں، ان پر امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح بخاری سے ایک حدیث پاک کا ابتدائی اعتبار سے حوالہ آج پیش کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ اس بحث کو ہم انشاءاللہ چوتھے پارے میں سورہ النساء میں جا کر زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم اس سے پہلے چلیں تو قرآن میں کہا نہیں سکتے تھا نیکی یہ نہیں ہے، تو نیکی کیا ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش اور صحیح کریں گے۔ اور اس سے پہلے یہ لفظ آگے وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس سے کیا غلط فہمی پیدا ہوئی اور کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ارشاد فرمائیں اے لوگوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے وہ جو حلال اور پاکیزہ ہو، اور نہ جو شیطان کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ حکم دیتا ہے تمہیں ہر برائی اور ہر بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کرتے جوڑتے رہو اللہ پر وہ باتیں جن کا تمہیں علم ہی نہ ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تابعداری کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی تابعداری کریں گے جس پر اپنے باپ دادوں کو ہم نے پایا ہے۔ یہ انہیں ایسے ہو کہ ان کے باپ دادے ذرا بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہو۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مثال اس شخص کی سی ہے جیسے وہ چلا رہا ہو اور سوائے کی وہ بخار کے کوئی کچھ بھی نہ سن سکے، بہرے گونگے اندھے بے عقل نہ سمجھے نہ سمجھائے جائے۔ اے ایمان والو، کھاؤ ان سے جو ہم نے تمہیں دی پاکیزہ چیز میں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم محض اسی کی عبادت کرتے ہو۔ بے شک تم نے حرام کر دیا تم پر گناہ اور موت اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جن پر ذبح کے وقت ہے اللہ کا نام لیا گیا ہو، البتہ ایسا شخص جو مجبور ہو گیا ہو، نہ بغاوت فرمائے اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ بقدر ضرورت کھا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بےحد مہربان ہے۔ اور وہ لوگ جو چھپائیں اسے جو اللہ نے نازل کیا کتاب سے اور اسے لین دین کا ذریعہ بنا لیں حقیر و قریب قیمت کے بدلے، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور اللہ ان سے قیامت والے دن بات تک نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی اور مغفرت دے کر عذاب پر لیا ہے، کس درجہ ذلیل ہے ان کا وہ رویہ کی آگ پر ہی اڑ گئے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالے ادھر حقیقت صرف اور فساد سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے دلوں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لو، بلکہ نیکی تو خود کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور جو آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں کو اس نے مانا اور دیتا رہا مال محبت کے رشتے داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرتا رہا اور نماز قائم کی اور زکات دی، اور وہ جنہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد پورے کیے اور صبر کرنے والے تنگی اور مصیبت میں اور لڑائی کے وقت، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے رہے۔ اور ایسے لوگ در حقیقت آپ کو پڑھ ہی لینا سرکار ہے۔ اے ایمان والو، تم پر بند کر دیا گیا کہ کسان کا انتخاب ہو جانے والوں کے معاملے میں آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اگر معافی ہو جائے تو اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے تھوڑی بہت کو قبول کرو اور دستور کے مطابق، اور جو کچھ ادا کرنا ہو زندگی سمجھتے ہوئے کرے۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے کتاب سے زندگی ہے عقل رکھنے والوں، اور اس سے تم تقویٰ کا نظام بھی قائم رکھ سکتے ہو۔ تم پر بند کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی ایک پر ماننا ہے، اگر وہ بات چھوڑ رہا ہو تو وصیت کرتے والدین اور قریبی رشتے داروں کے لیے دستور کے مطابق۔ یہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن میں تقویٰ ہو۔ ہاں تو جس نے وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دیا
تو ان کا گناہ اس وقت پر ہوگا جو تبدیل کرنے کے عمل میں شریک ہوں گے. بے شک اللہ سننے والا خوب جاننے والا ہے. جو خوف محسوس کرے وصیت کرنے والے کے بارے میں طرفداری یا دیانتی کا تو سب میں معاملہ کو سدھار دے، ایسی پیش بندی میں کوئی برا نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے. یہ لفظ ہے وہ حصہ آیا ہے قرآن مجید میں. یہ آیت جو ہے کا یہ 4 مرتبہ آئی ہے اور ہر جگہ جو ہے شاہ صاحب سے مراد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہی ترجمہ کیا ہے اور وہاں اتنا کے لفظی ترجمہ ہے نے وقت ربا کی قید کو ہمیشہ ملحوظ رکھا گیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ کا ترجمہ وہاں سے آواز بلند کرنا شور کا ربا وہ ایک غیر خدا کے الفاظ سے کیا ہے اور تمام مفسرین کرام نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے. امام ابو بکر صاحب کی یہ عبارت ہے وَلَا بین المسلمین ان القرآن به الزبیر اذا قبیل بها غیر اللہ الا الظہر. یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ اس میں مراد وہ ذریعہ ہے جس پر اسلام کے وقت اللہ کا نام لیا جائے. آپ قرطبی مذہبی تیزابی روح المعانی ابن کثیر تفسیر کبیر سب میں یہی لکھا گیا ہے. آپ بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ رہے ہیں جس پر کسی بڑی نبی کا نام لیا جائے. خاص ربا کے وقت اللہ کے نام ہی سے ربا کیا جائے. یہ دادا صاحب کے یہ جانور سارے ثواب کے لیے ربا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہو گیا ہے. اگر کسی نے چھری پھرتے وقت کہا ہے کہ داتا کے نام پر تو یہ سے جانور حرام ہے. لیکن کفایت ثواب کے لیے کرنا اور ربا کرتے وقت بسم اللہ پر کہنا تو پھر اس سے جانور حرام نہیں ہوتا. جانور حرام کب ہوتا ہے جب وقت ذبح جو ہے اس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. اور اس کی وجہ بھی یہ کہ کفار جب ذبح کرتے تو کہتے بسم اللہ کی ہوگا کہ نام اور عزا کے نام پر ہم اس کو ذبح کرتے ہیں. اور اس لیے جو ہے یہ اس میں حرمت پیدا ہوئی. مسلمانوں میں سے ہم نے تو کبھی سے مسلمان کو نہیں دیکھا کہ وہ چھری پھینکتے ہوئے اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لیتا ہو. اور ذبح کے وقت سارے کے سارے اللہ کا نام لیتے ہیں اور جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس سے وہ جانور حلال ہی رہتا ہے. بلکہ اگر اللہ کے پاک بندوں کی نسبت دی جائے تو اس سے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. ابھی آگے چل کر کسی موقع پر میں امام بخاری سے وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں پھر قصور وہ بات یہ بات ہے کہ مسجدوں کے نام کیا کسی دوسرے کے نام سے رکھے جا سکتے ہیں. اب مسجد تو اللہ کا گھر ہے لیکن عام پر کسی مسجد کو آپ مسجد عائشہ کہہ رہے ہیں اور کہیں گے کہ اگر عمرے کا احرام باندھنا ہے تو وہاں سے باندھے. اب مسجد تو اللہ کا گھر ہے لیکن اس کا نام رکھ دیا ہے تو اس سے کیا اس مسجد کا نماز پڑھنا حرام ہو جائے گا. ہم یہ جو مسجدوں کے نام ہے قرآن مسجد کا قرآن مسجد کا لیکن بلکہ کسی نیک بندے کی نسبت لے جائے تو اس کے اندر نماز پڑھنا یہ مسجد سارے خراب ہو جاتا ہے. ان شاء اللہ اللہ نے نصیب کیا تو سورۃ الناس میں جا کر جہاں پر مسجدوں کی بحث قرآن نے چھیڑی ہے تو وہاں جا کر ہم ان شاء اللہ جس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن کرانے کا یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے پچھواڑے سے آنا شروع کر دو. اور یہ بھی اصل ہوتا ہے ایک رواج کا. آپ یہاں پہ اس کو جلدی سے پڑھ لیں کام ملا اب پھر جاہلینا آخر لئے کا ظاہری بات ہوا اور ایک منظر رضی اللہ کو ہوئی بنائی ضروریاں. جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے ہیں. اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ چھت سے آنا دیواریں جھانک کر آنا اس میں کوئی تہذیب اور طریقہ نہیں ہے. احرام باندھا تو اگر گھر آنا تو اس کے دروازے سے آؤ. اس سے پھر تعلق نہیں کہ تم چھتوں سے چڑھ کر دیواریں جھانک کر اپنے گھروں میں داخل ہو. نیکی کا تعلق تو اصل میں تقویٰ سے ہے اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے سے قرآن آگے وہ ساری باتیں بیان کرنی ہیں. یہاں پر نہیں سمجھ رہا انتظاروں کے لیے یہ نہیں ہے تو ایمان کے بھاؤں اور اس کو نشوبہ اور حیات شعبہ کی نتیمان ایمان کی 60 سزائیں چاہتے ہیں اور حیات بھی ایمان کی شاخ ہے. حیات پر ایک عدد بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو
میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سنائے، لیکن میرا حوصلہ بڑھ جائے گا اگر ہم میں سے کسی کو یاد ہو۔ پہلے پارے میں ہم نے یہ حدیث پاک ایک پڑھی ہے، حیا کے متعلق ہی ہے۔ شکر ہے سارے میرے جیسے ہیں۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے جب تم سے حیا ہو جائے تو جو طرح کی چاہے وہ کام۔ جو لوگوں نے پچھلے انبیاء کے کلام سے جو پایا ہے اس میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم سے حیا ہو جائے تو ماننا سیکھا، تو کر جو طرح کی چاہے تو مر سیکھا۔ اس کے بعد تلاوت سنیں گے۔ اس پر یہ مکمل بات نہیں ہے، صرف میں نے کہا کہ ابتدا میں بات کروں۔ امام بخاری نے اس طرح کا بستی کیا، اس پر اس اتفاق کو نہ کیا۔ اب ماننے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبیر بن حارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد ولا نار ولا حمل ولا نار ولا شيء الا ولا كل بيضاء وسلاحه وحاولا جعل ما اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پتی بھائی حارث بن حارث رضی اللہ عنہ نے جو حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کے بارے میں بیان کیا کہ نبی پاک نے اپنی وفات کے بعد سوائے اپنے سبع حجاج، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر گئے تھے نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی، نہ کوئی اور چیز۔ نبی پاک علیہ السلام کی وراثت اور جس میں باغ صرف کا معاملہ، امام بخاری نے اس پر احادیث نقل کی ہیں اور آج تو نہیں لیکن انشاءاللہ عزیز امام بخاری نے اس پر کیا نقل کیا۔ حضرت بی بی پاک خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیوں تشریف لے گئیں، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے سورہ النساء میں اس کو پڑھ سکیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آپ فرمائیے گا اور
یہ جو پہلی آیت ہے بس اس رکوع میں زیادہ تر بحث بات جو ہے وہ اسی پر ہی کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ فرض کیے گئے سب سے پہلے لوگوں پر اور یہ تربیت میں پرہیزگار بنانے کے لیے ہے. یہ گنتی کے چند دن عید دو ہیں البتہ میں سے ایسا شخص جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو اس ایام میں سے روزے پورے کر لے اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیں. جو نیکی میں کس سے بھی زیادہ آگے بڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے یہ اور تمہارے لیے روزے رکھنے ہی بہتر ہے اگر روز رکھتے ہو. وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا گناہ کو ختم کر دینے والا ہے. اہل محبت تیرے منزل رسا ہے اور ملائک کی روشن دلیلیں جگمگا رہی ہیں اور یہ فرقان بھی ہے. تو جو پائے تم میں سے اس عظیم مہینے کو جس کے روزے رکھیں اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں رکھ لیں. اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ تمہیں دشواری میں ڈال دے. اور یہ بھی کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو تو تم اللہ کی کبریائی کامل مانتے رہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تمہارے شکر گزار ہونے کا یقینی طریقہ یہی ہے. اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے جب آپ سے سوال کریں میرے بندے مجھے آپ سے سوال کریں میرے بندے مجھے تلاش کرتے تیری بارگاہ میں آ کر میرے بارے میں پوچھیں میرے بندے. مجھے میرے پاس کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے اللہ کے آواز کے دن بچے میری ایک نمے کا حساب لے. میں آج کے غلاموں نے عرض کی کہ یہ تو بڑی عجب سی بات کہہ رہی ساری دنیا سنا مانگتے کہ اللہ حساب کے بغیر جنت میں داخل کرے اور میں مجھ سے پوچھے تو نہیں میرا چیخوں مچلتا ہے. غلام نے عرض کی بتا رہے ہیں کہ جب میرا رب مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے پوچھے گا تو یہ تو کہہ کہنا ہے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا تھا میرے بندے یہ کام کیوں کیا تھا. بس مجھے میرے لیے اتنی جزائیں کافی ہے کہ وہ مجھے اپنا کہتے ہیں اس کے بعد چاہے مجھے جہازوں میں وہ مجھے اپنا تو کہتے ہیں اور مجھے ایک دفعہ جب کہہ دے گا کہ میں اس کا ہوں تو بس میرے لیے اتنی جزائی بات ہے. کیا مدد ہے اور مستمع تاریخ کا جلوہ ہے اور رب العالمین کی رحمت ہے. اور کہا کہ میرے بندے جس وقت آپ کی بات میں آ جائے اور میرے ہی بارے میں پوچھنا شروع کر دیں میرے بارے میں تو یقین رکھیے میں اتنا قریب ہوتا ہوں کہ دعا مانگنے والا جو ہی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں. تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانتے رہیں اور مجھ پر ایمان مضبوط رکھیں تاکہ وہ کامیاب رہیں. تمہارے لیے حلال اور روزوں کی راتوں عورتوں سے جواب وغیرہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے محنت کر رہے تھے تو اس نے تم پر رحمت فرمائے اور جو کچھ ہو چکا تھا اسے معاف کر دیا تو آپ تم سے مباشرت کر دیا کرو اور شرط کرو جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور آؤ اور کیوں یہاں تک کہ تم پر مائل ہو جائے سفینہ صرف کی بھاری رات کی زیاداری میں پھر پورا کرو اور لوگوں کو رات تک اور اس حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں یہ کام کرنے والے ہو. یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور تم اپنے مالوں کو آپس میں لے جا نہ کہا کرو اور میں اس کے لیے حکام تک رسائی بنایا کرو تاکہ تم حرام کر دو لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ گناہ کرتے ہوئے جبکہ تمہیں اس کے حرام ہونے کا ٹیسٹ رکھتے ہو. شاید اس پر وقت ہوتا تو کچھ اور حادث بھی پیش کرتا لیکن اب کسی پر 5-6 حادث ہیں صرف اس کی آیت پر آپ سنیں اور بخاری شریف پڑھنے والے اور بخاری کا حوالہ دینے والے اور ختم بخاری کرنے والے اور ختم بخاری کے جلسے کرنے والے وہ اس مقام سے کیسے گزر جاتے ہیں. وہ اس کو کیوں نہیں پڑھتے اور اس قصوں کیوں نہیں پڑھتے وہ آپ یہاں سے پڑھے نا اور پڑھے نا کہ نبی صاحب علیہ السلام نے روزے رکھے وہاں کا روزے رکھے بغیر کی افطاری میں مسلسل غلاموں نے دیکھ کر روزے رکھنے شروع کر کے بشر نہ آئے تو ان پر مشکل ہو گئے پر آپ تو حضور کو منع کر کے پالو تو غلاموں نے عرض کی صحابہ نے کہا آپ ہی تو روزے رکھ رہے ہیں تسلی کرتے ہیں افطاری کرتے ہیں آپ ہاتھ تو روزے رکھتے ہیں لفظ کا ہائی رہتی کون یہ جو سر قرآن میں ہے جس کو دیکھیں اور نیچے ترجمہ بھی اس کا دکھ نظر رکھا رہے ہیں لفظ کا ہی رہتی کون میں تمہاری طرح نہیں ہوں انی آزم لو میں تو برابر کھلایا
بخاری کے آنے سے پاک ہیں. حضرت انس کہتے ہیں لا تواصلوا علماء یہ ایام وصال کے روزانہ کو مسلسل اور لوگوں کی نقد واسطے اے رب دعا میں تم میں سے کسی کی طرح پڑھ نہیں ہوں. میں تو آج اس حال میں گزارتا ہوں کہ مجھے کھلا بھی دیا جاتا ہے, مجھے پلا بھی دیا جاتا ہے. پھر کہا کہ ان نقد واسطے اور کی آنکھ سے رکھتے ہیں اور یہ عبداللہ بن عمر ہے وہ حضرت انس سے اور پھر ان کی رقص کو کس طرح کو میں تم جیسا نہیں ہوں ان کی وہ کام ہوا مجھے چلایا جاتا ہے, مجھے چلایا جاتا ہے. پھر اگلی حدیث سے حضرت ابی سعید سے سنا کے اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں میں تم جیسا نہیں ہوں اتنی ابھی مجھے ایک پلانے والا پلاتا ہے, ایک پلانے والا پلاتا ہے, میں تو اس لیے رکھتا ہوں. پھر آگے چلیں آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ وقال انك تناصر رنی لست مہیئتکم انی یدعونی ربی ویسرنین. مجھے میرا رب کھلاتا ہے, مجھے میرا رب کھلاتا ہے. میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں, نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں, وہ مجھے یہ جو دیدار الہ ہے اس سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے, اس سے پیاس بھی بھر جاتی ہے نا. میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اب یہ سنیں, اس پر سنیں. میرے پاس میں بنا کر کے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بابا مسلمین کا سوال سے یا رسول اللہ. ایک بندے نے کہا آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں, تم میں سے کون ہے میرے جیسا, کون ہے میرے جیسا؟ وہ جو کہتے ہیں کہ تمہارے ہی جیسے ہیں, ہمارے ہی جیسے ہیں, بڑے بھائی جیسے ہیں. یاد اللہ تعالیٰ تنقید ہمارا مقصد نہیں ہے, لیکن بخاری شریف کا لفظ تو آپ پڑھ رہے ہیں. وہاں تم میں سے کون میری طرح کا ہے, میری مثال کون ہے تم میں سے, کس سے یہ جمعہ پڑ گیا ہے وہ میری طرح کا ہے. صحابہ سے کہا بھائی حکم مصری, تم میں سے کس کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ وہ میرے جیسا ہے. بھائی حکم مصری, بھائی حکم مصری, تم میں سے کون میرے جیسا. اتنی ابھی تو یدعونی ربی ویسرنین. میں تو روزہ رکھتا ہوں اس حال میں کہ رات کو میرا رب اپنا دیدار کرا دیتا ہے اور وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے, پلا بھی دیتا ہے. ایک کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے. فلاما آبا منجن کا ہوا کے ساتھ بات کرا دی یومن تم بھاگا ہو کھلا. پھر کبھی 5 دن روزہ رکھا, پھر روزہ رکھا, پھر روزہ رکھا, پھر روزہ رکھا, پھر روزہ رکھا, حتیٰ کہ چاند نکلا ہے. سلمان لو آخر لذکتکم قد تنکیری رحمحین او انستہو. نبی اسلام علیہ السلام نے پھر مسلسل یہ رکھے. لوگ اس پر جب 100 سال رکھنے سے نہ ہوئے تو آپ نے اس کے ساتھ 2 دن تک مثال کیا. پھر عید کا چاند نکلا ہے تو آپ اگر چاند